أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کے جو آخری کچھ صفحے ہیں ان کو اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں ابھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ جو تیسرا چیپٹر اس کو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر جو تھا وہ توبہ کے حوالے سے تھا۔ توبہ کے حوالے سے کئی دفعہ اسی موضوع کے اوپر بحث ہو چکی ہے اور آپ کے پاس جو ڈائریکشن ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ توبہ کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے حوالے سے کافی ساری باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ جو آخری کچھ صفحے ہیں چیپٹر 2 کے، اس کے اندر آقا نے ہمیں احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور وہ خود اپنے نفس سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے نفسی سے خطاب کیے ہوئے، اور اس میں ہمیں ایک قسم کی انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو خدا کا عذاب ہے اس سے ڈریں۔ خدا کے عذاب سے ڈرنا ہم نے پتہ نہیں کیوں ایسا ہے لیکن ہمیں ڈر نہیں رہا خدا کے عذاب سے۔ حالانکہ ہمارے پاس جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، اس میں بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ عذاب الہی کے حوالے سے، جس طرح سے وہ گر گرا کے، یعنی امام علی علیہ السلام کی اگر آپ دعاؤں کو دیکھیں تو جو ان کے اندر حالت پیدا ہوتی تھی جس میں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ان کا جسم ہو جاتا تھا۔ امام سجاد کو اگر دیکھ لیں آپ تو جس طرح سے وہ گریا کرتے تھے، یا باقی کے ائمہ معصومین علیہ السلام کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بھی، امام رضا علیہ السلام، یعنی تمام کے ائمہ معصومین علیہ السلام روز محشر سے، دا ڈے آف ججمنٹ، اس کے علاوہ قبر کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے جس انداز میں روتے تھے، جس انداز میں ڈرتے تھے، وہ چیز ہم میں نہیں آئی۔ اس کی میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ درست ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن جو میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں کہ عذاب سے کون زیادہ ڈرتا ہے، مثلا جتنے ہمارے مسلمانوں کے اندر فرقہ ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ عذاب سے زیادہ ڈرتے ہیں، وہ قبر کے عذاب سے، روز محشر کے، برزخ کے، ان کو ڈر زیادہ ہے۔ یعنی اس حوالے سے اگر ان کی آپ دعاؤں کو بھی دیکھیں یا ان کی جو تاکیبات ہیں اس حوالے سے دیکھیں تو ان کو کافی حد تک یہ خوف جو ہے نا وہ ہے، جو ان کے متدین لوگ ہیں۔ جو متدین نہیں ہیں ان کے یہاں پہ بحث نہیں ہو رہی، لیکن اگر ہمیں دیکھیں تو جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اتصال سے، یعنی جو شفاعت کا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، اور یہ کہ ہم جس صراط مستقیم پر ہیں وہ سیدھا رستہ ہے اور اس سیدھے رستے کے اندر حتمی نجات ہے۔ یہ امام حسین صاحب مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ فار ایگزامپل، آپ یا اگر مجالس کے اگر آپ ٹاپک دیکھیں تو بہت کم ایسے علماء ہوں گے جن کو کہ پھر آپ لوگ نام بھی دے دیتے ہیں، القاب دے دیتے ہیں کہ وہ جی ڈرانے والا مولانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے القاب بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ القاب اس لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آؤٹ آف نارم ہے چیز، یعنی جنرلی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عذاب کے حوالے سے بات کرتا ہے، روز محشر کے حوالے سے یا قبر کے حوالے سے، تو وہ ایک عجیب سی چیز ہمیں لگتی ہے۔ تو اس چیز نے ہمارے اندر کچھ امید حد سے زیادہ بڑھا دی ہے، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے۔
لیکن ہمیں جس طرح سے ہماری تربیت ہوئی ہے اس تربیت کی بنا پہ ہمارے اندر یہ امید جو ہے وہ ایک ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے، اور ہمیں ایز سچ اس طرح سے خوف نہیں ہے جس طرح سے ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ اب جس طرح سے اب آغا نے اپنے نفس کے ساتھ بات کی، اب وہ شخصیت جن کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ جیسے شخصیت نے کہا ہے کہ جو بی بی معصومہ صلی اللہ علیہ کے بعد جو فیض ملتا ہے لوگوں کو کم کے اندر، وہ آغا کی شخصیت ہے، یعنی ان کے وسیلے سے علماء کو فیض ملتا ہے، مدرسہ فیضیوں کو فیض ملتا ہے، مدرسہ امام خمینی کو طلاب جو آتے ہیں وہاں پہ سب ان کی ذریعے سے ان کو فیض ملتا ہے۔ اب اتنی بڑی شخصیت جس کے حوالے سے بہت کچھ یہ ہے کہ آپ علماء کی زبان سے سن سکتے ہیں، ہمیں تو آشنائی نہیں ان کے درجے کی۔ اب اتنی بڑی شخصیت خود جس طرح سے وہ خطاب کری اپنی نفس کے ساتھ، اور آپ کتاب کے جب وہ آخری صفحوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ڈر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے نفس کو اس بات کی توقین کر رہے ہیں کہ اس عذاب الہی سے ڈرو۔ صحیح؟ اب ہمیں یہ ایک ان نیچرل سی چیز ہو گئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کا میں ایک سلوشن دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے گا اگر کوئی سوال آتا ہے تو پھر مجھے بتائیے گا۔ عذاب الہی جو ہے آغا اس کا جن لوگوں کو عذاب الہی ملے گا، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ جن کا کہ حساب کتاب ہوگا، یا جن کے لیے جیسے ہم باہر بات کر رہے تھے یعنی قبر کے جو مراحل ہیں یا برزخ کے جو ہیں یا روز محشر کے جو ہیں یا پل صراط کے جو ہیں، یہ مراحل جو ہمارے پاس آلریڈی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، دیز آر فار اس، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے۔ یہ حتیٰ اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ولایت سے امام علی علیہ السلام کا یا امام معصومین علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا، حتیٰ ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مراحل بتائے جاتے ہیں قرآن کے اندر، جو عذاب کے وعدے ہیں یا قرآن کے اندر جو مراحل بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے، یہ ان کے لیے کہ جن کے پاس صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں قبر کے اندر جب حضرت منکر و نکیر علیہ السلام آئیں گے، وہ پوچھیں گے، ان کے سوالات جو ہیں وہ شروع ہوں گے، خدا تمہارا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے، نبی کون ہے؟ رسول ہے۔ اس کے بعد جب وہ پوچھیں گے امام کون ہے، تو ظاہر ہے کہ اب ہم اگر کہہ پائے تو کہہ پائے، ویسے یہاں پہ بھی ہر کوئی نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہماری خوش فہمی اپنے آپ سے اس نے ظن ہے کہ ہم کہہ پائیں گے ہمارے امام علی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے حوالے سے باقی کے وہ سوال، لیکن اب ایک شخص دیکھیں، پہلا سوال ہے خدا کون ہے تمہارا، وہ کہتا ہے جوہا۔ اب اس کے لیے تو کوئی یہ سسٹم نہیں کام کرتا نا کہ بھئی اب آپ اس کو آپ فشار قبر دیں، اس کے بعد آپ اس کو برزخ میں رکھیں، اس کے بعد روز محشر میں لے کر آئیں، اس کے بعد اس کو پل صراط سے گزاریں اور پھر جہنم کے اندر گرائیں۔ وہ شخص تو پہلے سوال پہ ختم ہو گیا نا، اس نے کہا جو ہوا ختم ہوا۔ اب اس کے بعد نبوت کا سوال، امامت کا، وہ تو کچھ نہیں ہونا، نہ ہی روز محشر کے اندر کوئی حساب کتاب کی کوئی وجہ بنتی ہے، کیونکہ اگر خدا کہتا تو پھر آگے کے سوال تھے نا، پھر آگے کے مراحل تھے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا پھر آگے کے مراحل تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ہی انہی مراحل سے گزرنا۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے، حتیٰ جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ لوگ بھی سیدھا جہنم کے اندر ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ برزخ کے اندر یہ سب، ان کے لیے یہ مراحل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مراحل جو ہیں ہم لوگوں کے لیے، ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کسی اور کے لیے، ہم اس کو سمجھ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ولایت علی کا انکار کیا ہے، یا مثلا مشرکوں کے لیے یا کافروں کے لیے، یا مثلا نہیں، یہ ہمارے لیے، صحیح۔ تو اس کو پہلے تو اس کو اون کریں، اس کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے۔
دوسرا یہ ہے کہ ان سارے وعدوں کے بعد اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ہمارا عدل الہی جو ہے وہ ہمارے اصول کا حصہ ہے، ہمارے سنی بھائیوں کے عدل الہی اصول کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ وعدے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چھوٹ جائے، یعنی کہ اس کے نظام کے خلاف بندہ جو ہے وہ چھوٹ جائے. جیسے اب ایک کورٹ کا سسٹم ہے، کورٹ کے سسٹم کے اندر مثلا اگر کوئی شخص چھوٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہوا. جو شخص لائبل تھا پنشمنٹ کے، اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا. صحیح. تو یہ کہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ عدل الہی کا کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ عدل الہی کے ساتھ ساتھ ہم جس امام کو اپنا امام کہتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہمارے ائمہ ہیں، یعنی جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کے لیے بھی جو سب سے بڑی ہم صفت لگاتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں اور وہ عادل ہیں. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کہیں پہ بھی جو ہے وہ ڈاکخانے ملا کے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا. انہوں نے کہیں پہ بھی کنیکشنز کے اعتبار سے جو ہے بے انصافی نہیں کی. انہوں نے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی خدا کے کسی بھی جو شریعت کے اندر جو حکم ہے اس کے اندر انہوں نے کہیں پہ بھی عدل کے خلاف کام نہیں کیا. کیونکہ اگر وہ عدل کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کی عصمت برقرار نہیں رہتی، کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ بے انصافی ہے. اور اگر کہا جائے گا کہ بے انصافی ہے تو پھر عصمت جو ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ بے انصاف معصوم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم خدا کو عادل سمجھتے ہیں، ہم اپنے امام کو ائمہ معصومین کو عادل سمجھتے ہیں، اور یہ سب مراحل ہمارے لیے اور ان سارے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، تو پھر ہم کو سب سے زیادہ ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. جب کہا جا رہا ہوتا ہے عذاب کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم احادیث سنتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو تطبیق کرنا چاہیے. ہمارے لیے کوئی اگر عذاب کی آیت پڑھ رہا ہے تو ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے دشمنان اہل بیت کی طرف، ہمارا فوراً ذہن چلا جاتا ہے مشرکوں کی طرف، کفار کی طرف، یا مثلا وہ جو منکر ولایت امام علی، اپنی طرف ہم تطبیق نہیں کرتے اس کو. اب یہ جب تک ہم نہیں کریں گے ہمارے اندر وہ خوف پیدا نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈریکولا مولانا ہے، یا مثلا یہ جو ہے وہ والا مولانا ہے، یہ وہ ہے وہ ہے. اس کے لیے پھر ہم القاب ڈھونڈتے پھریں. اور توبہ کے لیے یہ خوف بہت زیادہ مہم ہے. یعنی اگر ہم واقعی حقیقی طور پہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ خوف بہت ہی زیادہ اہم ہے. اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ خوف بہت زیادہ اہم ہے. یعنی اگر قیامت کے اوپر یقینی اور ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں ہے تو کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے گناہ کرنے کی. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیں جدی لینا چاہیے. پھر آپ جب حالات زندگی مثلا علماء کی اور دوسری آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے اس کو جدی لیا، انہوں نے واقعی اس کو حقیقی طور پہ یعنی اس کو سیریسلی لیا. ٹھیک ہے نا. اب بہت سارے آپ کو واقعات ملیں گے، مثلا آغا کے استاد نے کسی ایک نوجوان کو بتایا طریقہ توبہ کا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے اس کو دیکھا تو اس کا وزن آدھا ہوا تھا اور وہ جو ہے لاغر ہو گیا تھا، اس کا چہرہ زرد اور ایک عجیب سی حالت اس کی ہوئی تھی. اس نے 6 گھنٹے بیٹھ کے گریا، یعنی دھارے مار مار کے وہ رویا. ان دنوں کے اندر، اس وقت کے اندر جس طرح سے اس نے توبہ کی ہے اس کا حلیہ بدل گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی. جیسے ہمارے لیے جو گریا ہے امام حسین صاحب السلام کے ساتھ ایسوسیٹڈ، ٹھیک ہے نا. امام حسین کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہمارا گریا وہ ہمارے عقیدے، ہماری محبت، ہمارے مذہب کی بنا پہ، جو کہ بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی یہ شک و شبہ نہیں ہے کہ گریا اپنی اس کی جگہ نہیں ہے، یا جو ہم آنسو بہاتے ہیں اس کی جگہ نہیں ہے، یا حتیٰ ہم اگر آنسو نہیں آ رہے تو اونچی آواز میں روتے ہیں کہ وہ آنسو آ جائیں.
تک گریہ کا ماحول بناتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے گریہ کرنا سیکھا صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے. ہمیں کسی نے گریہ کرنا روز محشر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے، پل صراط کے عذاب سے سکھایا ہی نہیں. ٹھیک نا. اب ہم اگر گریہ کرنا چاہتے ہیں، مثلا آقا نے اس کے اندر کہا بھی ہونا کہ دیکھیں، ہم ایک تو ہوتا ہے گریہ جو کہ بندے کے اندر سے نکلتا ہے نا، کہ ندامت کے ساتھ نکلتا ہے، وہ واقع افسوسناک اپنی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ اس کے آنسو دھار دھار نکلتے. ایک وقت ہوتا ہے کہ آنسو نہیں نکل رہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، نہیں، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اونچی آواز میں کچھ اپنی حالت اس طرح سے بناتا ہے کہ گریہ اس کو. آقا کہتے ہیں ہم تو اس سے بھی جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں، حتیٰ یہ بھی نہیں ہم کر پاتے. وہ جو کہ صدق کے ساتھ آنسو بہانا وہ تو اپنی جگہ پہ، یہ اس حالت کو طاری کرنا بھی اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. صحیح. تو اس چیز کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیریس لیں، اور جب آپ اس کو مان جائیں گے کہ ان چیزوں سے ہمیں گزرنا ہے. لیکن امام ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو شفاعت ہے، ہم نے بار بار کہا، پر انہی کے الفاظ ہیں کہ بھئی جو شخص جو ہے وہ خدا کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے اور ہمارے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں. یعنی اگر میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں گناہ کرتا ہوں، غیبتیں کرتا ہوں، چغل خوری کرتا ہوں، گناہ کبیرہ صغیرہ میرے لیے کوئی وہ رکھتے ہی نہیں ہے مانا، اور میں بلکہ ان گناہ کبیرہ کو شاید سمجھتا ہوں یہ برا کام ہے لیکن گناہ نہیں ہے. میں اگر سمجھتا ہوں کہ میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، یا میں ان کے ساتھ جو میرے ان کے درمیان میں ولایت ہے، تو انہوں نے خود کہا ہے کہ نہیں ہے، تو میں کس چیز پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قانے کروں؟ قانے تو میں تب کر سکتا ہوں نا اپنے آپ کو، اگر میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں کہوں کہ جب میں اطاعت کر رہا ہوں تو تبھی تو میرا رشتہ ہے ولایت کے ساتھ، رشتہ ہے ولایت کے ساتھ، تو ان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی. لیکن اگر رشتہ ہی نہیں ہے اور میں قانے اس بات پہ ہو گیا ہوں کہ مجھے ان کی شفاعت ملے گی، تو یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے کتنی دفعہ حدیث سنی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام عالم احتضار کے اندر ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، دو احباب جو ان کے نزدیک کے تھے، ان لوگوں کو بلایا اور آ کے انہوں نے کہا کہ جو شخص نماز کو کی تخفیف کرتا ہے، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کو نہیں ملے گی شفاعت. اب اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے ملے گی، حالانکہ میں تخفیف کر رہا ہوں نماز کی، یہ ایک قسم کا شیطان کی طرف سے، میرے اپنے نفس امارہ کی طرف سے دھوکہ ہے، جس میں مجھے پتہ کب لگے گا؟ جب it's too late، جبکہ وقت گزر چکا ہے، پانی سر سے اوپر، پل نیچے، جو بھی آپ کہنا چاہے اس وقت ہو چکا. مجھے نہیں ریئلائز، میں کچھ نہیں کر سکتا اس ٹائم، اور میں آبجیکشن بھی نہیں اٹھا سکتا. میں امام جعفر صادق علیہ السلام میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا آقا میری طرف آپ دیکھ کیوں نہیں رہے، میں تو آپ کا ماننے والا، میری طرف کم سے کم دیکھ ہی لیں. میں یہ بھی نہیں اس وقت ان سے کہہ سکوں گا. آپ نے امام رضا کے حالات زندگی میں سنا ہوا ہے کہ جو ان کے شیعہ تھے وہ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے ٹائم مانگا، امام نے کہا ٹائم نہیں ہے. 2 ماہ وہ ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہے. جب اس کے بعد وہ اندر آئے تو امام ان کی طرف دیکھ نہیں رہے. سلام کیا، بڑی یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا اعتنا نہیں کیا سلام کا. تو انہوں نے کہا کہ آقا آپ تو مثلا 2 ماہ باہر بیٹھے رہے، ہم نے آئے ہیں آپ کے پاس، اب تو اپنے ہمیں ایسا رویہ ہمارے ساتھ. انہوں نے آبجیکشن کی ہے کہ ان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آقا نے کہا تم لوگ اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہو؟ شیعہ تو حسن اور حسین تھے علی کے، سلمان فارسی تھے، مقداد تھے، یہ لوگ شیعہ تھے. تم لوگ کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو شیعہ؟ اگر کہہ سکتے ہو تو کہہ دو کہ مثلا کیونکہ تم وہ چیزیں جو ایک دوسرے کی گردن میں ایک دوسرے کے جو تمہارے حقوق ہیں، یہ جو اطاعت الہی، وہ نہیں کرتے. وہ لوگ کیوں شیعہ کہلائے؟ حسن اور حسین شیعہ کیوں کہلائے گئے امام علی کے؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام جو کہتے تھے وہ اسی طرح سے. سلمان فارسی جو انہوں نے کہا اس کے اوپر عمل کیا ہے. امام علی غیبت کو اچھا سمجھ نہیں سمجھتے، وہ بے دنیا کو اچھا سمجھ نہیں سمجھتے. اب میں نہیں کہہ سکتا روز معاشر میں ان کو میں آبجیکشن نہیں دے سکتا کہ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے. مجھے اس بات پہ جو ہے وہ تھوڑا سا
اسی دنیا کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں. ہم نے اگر معاذ اللہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہو کہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے لیے بڑا گناہ کیا ہے کہ کسی کا قتل ہے، کہ معاذ اللہ مثلا زنا ہے، مثلا شراب پینا ہے، مثلا ہمارے لیے یہ بڑے گناہ. اگر ہم نے وہ گناہ کیا ہو، اس کے بعد ہمیں ریئلائز ہو کہ یہ ہم نے گناہ کیا اور ندامت آئی اور یہ سارا کچھ ہے، اس وقت دیکھیں ہماری حالت کیا ہوتی. ہم نے اگر کوئی معاذ اللہ اس طرح کا اگر کوئی گناہ اپنی زندگی کے اندر کیا ہو تو ہم نے اس طرح سے معافی نہیں مانگی جیسے کچھ نہیں ہوتا، جی خیر ہے. یعنی اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس حالت سے نہیں گزرے، اچھا کہ نہیں گزرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حالت بھی نہیں ہمارے اندر پیدا ہوئی جس طرح سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. حتیٰ غیبت کی، جھوٹ کی، یعنی جھوٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا چھٹے امام کے جو بندے نے آ کے کہا کہ آپ کے شیعہ جو ہیں وہ جوا کھیل سکتے ہیں، وہ ربا کھا سکتے ہیں، وہ یعنی اس طرح کے واقع باتیں پوچھتا رہا. امام کہتے کہ ہو سکتا کر سکے، ہو سکتا کر سکے، ہو سکتا ہو. جب وہ شخص اس بات پہ آیا کہ آپ کے شیعہ جھوٹ بول سکتے ہیں تو امام کا چہرہ زرد ہوا. انہوں نے کہا میرا شیعہ جھوٹ نہیں بول سکتا. احادیث میں جو جھوٹ کے حوالے سے جو اس کی تمثیل دی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس اپنی اب یہ کم ہے. ایک مومن کی توہین یعنی خانہ کعبہ کو لات مار دیں. اب اگر ہم نے معاذ اللہ اس طرح کے گناہ کیے ہیں تو پھر اب اس کی توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ اگر ہم جائیں، خدا اللہ نہ کرے ایسا، ہم جائیں حج پہ گئے، وہاں پہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ہم ٹانگ مار دیں. ہمارے ساتھ اگر کوئی حاجی جا رہا ہوتا ہے، اس کو اگر زور سے لگ جائے، ہم اسے کس طرح سے معافی مانگ. تو ان چیزوں کو ہمیں نہ کہ طاری کرنا ہے بلکہ اس کو حقیقت سمجھنا ہے، اس کو اپنے لیے تطبیق کرنا ہے. کیونکہ یہ پھر ہمارے لیے ایک وہ چیز ہے کہ جو روز معاشرے میں معاذ اللہ ہمارے لیے جہاں ہم دھوکہ کھا گئے، دنیا میں اگر دھوکہ کھا گئے تو پھر وہاں پہ بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تیسرا جو چیپٹر ہے وہ زاد السبیل، یعنی وہ زاد السبیل سفر کے لیے آپ جو سامان اکٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سفر کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ سفر کی شروع کہاں سے ہوئی؟ توبہ سے ہوئی نا. یعنی وہ شخص جو کہ توبہ نہیں کر سکتا اس کا تو بھی سفر بھی شروع ہی نہیں ہوا. نہیں نا. ابھی آپ مثلا آپ نے اگر کہیں سفر پہ جانا ہے تو جب آپ ایک قدم اپنے گھر سے باہر نکالیں گے تب آپ کا سفر شروع ہوا نا. اگر قدم باہر نکالا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں میں سفر میرا شروع ہو گیا یا مثلا. ٹھیک ہے، تو سفر انسان کا شروع ہوتا ہے توبہ سے، اور اس سفر کے لیے جو پھر زاد ہے یا جو کہنے کہ آپ کو وسائل چاہیے، تو جو وسائل چاہیے وہ اب اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ بات ہوگی. ٹھیک ہے، حاصل کلام توبہ کے بعد راہ خدا کے سالک پر ضروری ہے کہ مشارطہ و مراقبہ اور محاسبہ سے اپنے نفس کو مہذب کرے. یہ لفظ بھی ہمارے لیے وہ نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشارطہ کیا ہے؟ مراقبہ اور محاسبہ. اگر آپ پوری کی پورے اخلاق کی کتابوں کو جمع کر لیں، آپ لقاء اللہ پڑھیں، آپ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب کسی بھی عالم کو اٹھا لیں جو کہ اخلاق کے موضوع پہ ہو، ٹوٹل کا ٹوٹل جو اخلاق ہے وہ تقریباً آپ کہیں تو 95-98% جو ہے نا اس کے اندر خلاصہ ہو جاتا ہے ان تین لفظوں کی: مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ. مشارطہ کیا ہوتا ہے؟ شرط باندھنا، یعنی کہنا کہ میں یہ کام کروں گا. وہ نہیں آپ لوگ بھی شرط کا لفظ شرط لگا لو. اب وہ اگر آقا کہتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میں شرط لگا لو، جو کہو گے دوں گا، میں یہ کام کروں گا. مشارطہ یعنی اپنے آپ سے اور خدا سے وعدہ کرنا
کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا جو مرضی ہو جائے. جیسے کئی بھائیوں نے جو ہے وہ اپنی ایک بری عادت کو چھوڑا اور امام سے کہا کہ امام میں آئندہ سے جو ہے نا یہ کام نہیں کرتا. مثلاً ایک بھائیوں نے مجھ سے سگریٹ کے حوالے سے جو ہے امام سے کہہ دیا کہ میں نہیں اب پیوں گا. اس نے شرط یعنی مشارطہ اس حوالے سے نہیں, انہوں نے عہد کیا, انہوں نے نظر کی. یہ عہد اور نظر جو ہے یہ عربی کے جو الفاظ ہیں یہ یہی ہیں, یہ مشارطہ کے ہی کانٹیکسٹ میں آتے ہیں. میں نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ میں نظر کرتا ہوں, یعنی کیا میں وعدہ کرتا ہوں, یعنی میں عہد کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد مثلا جھوٹ نہیں بولوں گا. اب یہ میں نے ان کے ساتھ اگر نظر کی ہے یعنی وعدہ کیا ہے, تو اب یہ میں لیگلی باؤنڈ ہوں اس بنا پہ کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر بولوں گا تو حضرت عباس کے ساتھ میں نے اپنی نظر کو توڑا ہے. ہمارے ہاں نظر ایک اور کانسیپٹ ہو گیا, حالانکہ نظر جو ہے اس کا ایک پراپر صیغہ ہوتا ہے, ایک پراپر عہد کا, یعنی وہ آپ کو عربی کے اندر پڑھ کے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے, خدا سے وعدہ کرتے ہیں یا معصوم سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب آپ نے مشارطہ کیا تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر مراقبہ کا کیا مطلب ہے؟ مراقب رہو بھائی, خیال رکھنا. ہاں مراقب یعنی خیال چلے رکھنا, آپ نے کہہ دیا, یعنی یہ کہ آپ نے کیئرفل توجہ دینا, یعنی جیسے کنسنٹریشن, اپنے آپ کو یہ کنسنٹریشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا وہ ایک ویژول ہو جائے ہمارے لیے نا, ایک ویژول کے لیے آپ مثلا یہ اگر آپ نے وہ بیل کو دیکھا ہوا نا, بیل جو وہ جو گھومتا ہوتا تھا اپنا پانی شانی نکالنے کے لیے. آپ لوگ شہر کے سارے لوگ ہیں, گاؤں کے بیچ صحیح سے, تو آپ نے وہ دیکھا ہوا ہے, وہ اس کو جو ہے وہ اس سے باندھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک آدھ رسی سے یا وہ کوئی لکڑی کی چیز ہوتی ہے. تو وہ جو بیل ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہیں اور جا نہیں سکتا, اس کو ایک قسم کا حبس کر لیتے ہیں, اس کو ایک قسم کا قید کر لیتے ہیں. اور وہ پھر اگر کہیں پہ جانے کی کوشش, ظاہر ہے وہ بیچارہ اس کو جنرلی وہ کچھ باندھتے بھی ہیں اس کی آنکھوں کے نا, کہ وہ یا گھوڑے کو بھی اس طرح سے کبھی کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھ نہ سکے. اب وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں کہیں پہ جا رہا ہوں, اب وہ جدھر بھی جاتا ہے وہ یہ جو رسی ہوتی ہے, جو لکڑی ہوتی ہے, اس کو گھسڑ کر میں گھمایا جاتا ہے. شور بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ جو بھی یعنی جو اگر آپ شور کی مثال, تو پتہ نہیں آپ لوگ اتنے اچھے شور نہیں ہیں, کہنے کو صرف یہ سب باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو بیل کی ایگزامپل ہے یہ آپ نے دیکھی ہوئی. اب وہ جو یہ رسی ہے یا یہ جو لکڑی ہے, یہ اس کو مراقب رکھ رہی ہے, یہ اس کو اس جگہ سے دور نہیں ہونے دے رہی, ادھر ادھر نہیں جانے دے رہی, ٹھیک ہے نا, اس کو اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. مراقبہ یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے کر لینا کہ پورا دن گزر جائے, جو آپ نے شرط کی ہے, جو آپ نے عہد کیا ہے, جو آپ نے نظر کی ہے, اس سے آپ ادھر سے ادھر نہ جائیں. اب اپنے آپ کے لیے آپ جو بھی ریمائنڈر رکھ لیں, کسی طرح سے ریمائنڈر رکھ لیں, کوئی چیز پہن لیں جو آپ کو ریمائنڈ کراتی رہے, کوئی اپنے آپ کو جو ہے تلقین کرتے رہے, کوئی بھی چیز جو کہ آپ کو اسی رستے پہ رکھے, ادھر سے ادھر نہ ہونے. مراقبہ یعنی اسی. اچھا, اس کے بعد اگر کبھی ایسا ہو, یعنی مراقبہ دن میں انسان کرتا ہے اور محاسبہ کب کرتا ہے؟ رات کو. رات کو بھی کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے محاسبے آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن رات کو جو ہے وہ الٹیمیٹ محاسبہ ہے. جیسے کہ جو ایک اسٹور کے اندر جب آپ ہیں کام کرتے ہیں, تو اسٹور میں آتے رہتے ہیں لوگ, وہ ہر دفعہ تو نہیں آپ کو پریس کرتے کہ یار جتنی بھی سیل ہوئی ہے وہ نکال دیں, نہیں, وہ لوگ آتے رہتے ہیں, پیسے دیتے رہتے ہیں, ٹل کے اندر پیسے آتے جاتے رہتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. پھر آخر میں جب کلوزنگ سے پہلے وہ ایک بٹن دباتے ہیں, اس میں ساری لسٹ آ جاتی ہے کہ کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صحیح.
اب محاسبہ جو ہے وہ سونے سے پہلے انسان کو کرنا چاہیے، وہ فائنل جو ہے نا وہ پتہ لگے، ٹیلی پتہ لگے کہ آج میں نے یہ شرط کی تھی اور اس شرط کے اوپر میں پابند رہا یا میں نے اس کو توڑا. اگر میں پابند رہا تو پھر کوئی اور میں نے ایسے کام کیا، ایسا گناہ کیا، ایسی غلطی کی جو کہ مجھے کل اس کے لیے مشاہدہ کرنا پڑے گا، کل مجھے اپنے آپ کو کہنا پڑے گا، خدا کے ساتھ وعدہ کرنا پڑے گا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. صحیح. اب یہ جو چیز ہے اس سے انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی زاد راہ کو وہ کیا کر سکتا ہے، اکٹھا کر سکتا ہے. صحیح نا. لیکن پتہ تو لگے، سونے سے پہلے پتہ ہونا کہ بھئی اتنا سامان اکٹھا کر لیے روز معاشر کے لیے یا قبر کے لیے یا برزخ کے لیے. پتہ لگے کیونکہ کیوں آگے کہتے ہیں کہ موت جو ہے وہ ہے کیا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کزن ہے، جو بھی ہے، سونا ہے ہمارا جب ہم سوتے ہیں تو بھائی ہے، بہن ہے، کزن ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے وہ موت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں رات کو جو ہے تم لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہوں. ٹرانسفر کا لفظ ہے وہاں پہ، توفع یعنی پورا کا پورا آپ میرے پاس آ جاتے ہو. میں نے اپنے الفاظ میں کہہ لیا پکڑ لیتے ہوں، یعنی کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سوئیں اپنے اختیار سے اٹھیں گے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جب آنکھیں بند کر دی ہیں اور آپ خواب میں چلے گئے، سو گئے، اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اٹھنے کا. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ الارم کلاک نے مجھے اٹھا دیا یا بیوی نے آواز دی یا بچے نے اٹھا دیا، نہیں، یہ وہ چیزیں آپ کو نہیں اٹھاتی. اس وقت آپ کے پاس اب کوئی اختیار نہیں. خدا نے آپ کو پکڑ لیا، خدا نے آپ کو حبس کر لیا، آپ کو قید کر لیا، آپ کو ٹرانسفر کر لیا. اب آپ خدا کے پاس. وہ اگر اجازت دے گا تو آپ کی آنکھ کھلے گی، اگر اجازت نہیں دے گا تو نہیں کھلے گی. قضا نماز کس کے کھاتے ہیں؟ قضا سب پھر وہ جو بچہ ہے وہ پڑھے گا. اگر ایک آدھ دن کی، اگر 25 سال کے تو خدا اجازت دیتے ہی رہنا کہ بندہ آ کے کرے اس کو. اس نے نہیں کیا تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو نہیں آپ قضا چلی گئی یا نمازیں جو ہیں وہ سارا کچھ اب وہ سب وہیں پہ اب رک جائے گا نا. حساب کتاب یعنی یہ کہ اب آپ کا اعمال کا پروندہ جو ہے وہ بند اگر وہاں پہ رک گئے. ایک جو چیز اس کے اندر مؤثر ہو سکتی ہے، جب آپ سوئیں تو اس کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ اٹھنے کا اختیار میرے پاس نہیں. اس طرح سے سوئیں. یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں جب چاہوں گا اٹھ جاؤں گا یا کل بھی آئے گی. آپ واقع حقیقت اگر آپ کا عقیدہ ہے قرآن پہ تو قرآن جو بات کہہ رہا ہے، حدیث جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے پاس ہیں. خدا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے واپس بھیجے، جس کو چاہتا ہے واپس نہیں بھیجتا. یعنی ہمارے پاس اختیار کیا نہیں ہے. اب کچھ آگے نہیں یہاں پہ چیزیں بتائی ہیں جو انسان کو سونے سے پہلے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. محاسبہ یعنی حساب رکھنا، حساب کتاب. اصل میں یہ بھی وہ الفاظ ہیں جو کافی دفعہ اس پہ بحث ہو چکی ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں جا رہا. اور حساب کتاب جتنا آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. جیسے ہم لوگوں کے ساتھ نہیں حساب کتاب رکھتے، اگر ویسے اپنے ساتھ رکھنے لگے نا تو ہم کہاں کے کہاں پہنچ جائیں. مجھے ایک بندے نے مجھے $1 دینا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. $1 دینا نا، مجھے $1 دو گے. اگر کسی نے میرا دل دکھایا تو اپولوجائز کر کے پاؤں کو نہیں پکڑیں جب تک میں معاف کرنے والا نہیں ہوں. نہیں، اگر کوئی دوسرے کے ساتھ جیسے ہم حساب کتاب کرتے ہیں نا، بیوی کے ساتھ ہو گیا، بچوں کے ساتھ ہو گیا، دوستوں کے ساتھ ہو گیا، حتیٰ معاذ اللہ ماں باپ کے ساتھ بھی جیسے ہم کرتے ہیں، تھوڑا سا اگر وہ اپنے ساتھ کر لیں نا اس طرح سے حساب کتاب ٹیلی کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر بھی ہم کافی آگے جا سکتے. یعنی آگے نے مراقبہ، مشاہدہ، مراقبہ، محاسبہ کا کہ علماء اخلاق نے لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے. یعنی جو کتابوں میں لکھا ہے اس طرح سے اس کو، اس ڈیفینیشن کو جو ہے وہ پڑھے اور آگے بڑھے. سوتے وقت انسان نفس کے محاسبے اور نفس کی خیانتوں پر اپنی قوت کے مطابق خود کو محاسبے کا عادی بنائے. یعنی ایک عادت بنا لے کہ وہ یہ کام ہر رات کرے گا.
ان چند خیانتوں کا جو فعلاً ممکن ہے توبہ سے تدارک کرے، یعنی اگر اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ خیانت کی ہے. اچھا جب بندہ گناہ کرتا ہے کس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ. وہ کسی اور کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. غصہ چڑھتا ہے تو کس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھ. دوسرا جو ہوتا ہے نا ہم کو سمجھتے ہیں کہ جی میں غصہ کروں گا، غیبت کروں گا، چغل خوری کروں گا، سارے کام کروں گا، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں، میں دوسرے کو ہرٹ کر رہا ہوں، میں دوسرے کو نیچا کر رہا ہوں، دوسرے کی توہین کر رہا ہوں، دوسرے کو جو ہے وہ کمتر کر رہا ہوں. وہ اصل میں بندہ آپ ہی کو کر رہا ہے. توبہ سے تدارک کرے اور وہ امور جس میں تاخیر ضروری ہے اس کے لیے عزم راسخ یا پختہ ارادہ کر لے. جیسے آگے نے ایک مثال دی کہ مثلا اگر قضا نمازیں اس وقت تک وہ رات کو نہیں پڑھ سکتا تو پھر اگلے دن کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ کل جو ہے وہ پڑھ لے گا. اور جاننا چاہیے کہ نیند موت کا بھائی ہے. واقع مثلا آیت کا اللہ یتوفی الانفس حین موتها سورہ زمر آیت نمبر 42 اس کے بعد سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ پروردگار موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، احصار یعنی اس کو بند کر دیتا ہے. بس لازم ہے کہ بطور خلاصے موت کی یاد دہانی میں تجدید عہد کرے، طہارت کی حالت میں قبلہ رخ اور دل کا رخ قبلہ حقیقی کی طرف کرتے ہوئے. یہ جو رخ پہ قبلہ جو ہے وہ سونا مستحب ہے، استحباب میں سے. ساتھ میں بندہ دل بھی رخ پہ قبلہ کرے. رخ پہ قبلہ دل کرنے کا یعنی خدا کی طرف توجہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرے؟ اللہ کے نام سے اعمال جو نیند کے وقت بجا لانے کے لیے وارد میں اپنے قوت کے مطابق عمل کرتے ہوئے، یعنی وضو کے ساتھ جو ہے وہ سوئے، رخ قبلہ سوئے. اس کے علاوہ آقا نے یہاں پہ کچھ آیات کے حوالے سے کہا ہے، وہ آیتیں آپ اگر چاہیں تو ان کی بھی تلاوت کر لیں اور اس کے بارے میں سوچیں. سورہ بقرہ ان کی ہے اور سورہ کہف کی ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. کہ کہہ دو کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، مجھے جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ واحد ہے، اور جو بھی چاہتا ہے اپنے خدا کی لقاء کے لیے تو اسے عمل کرنا چاہیے، عمل صالح، اور کسی بھی طرح سے شرک نہ کرے عبادت کے اندر، کسی بھی طرح سے شرک نہ کرے، کسی اور کو عبادت کے اندر جو ہے وہ لے کے آئے. اب یہ جو آیت ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس آیت کے اندر جو اس ٹائم کے اوپر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر لقاء اللہ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں خدا سے ملاقات کروں، میری خدا کے ساتھ ملاقات ہونے والی، یعنی میں سونے سے پہلے یہ اپنے آپ سے کہہ دیں کہ میں خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص یہ رجا رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح کو انجام دینا چاہیے اور اپنی عبادت کے اندر کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرف جو ہے وہ توجہ کرے. اس کی توجہ پھر یہ ہوگی کہ میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں اور خدا کے اختیار میں میں ہوں گا. اگر وہ اجازت دے گا آ جاؤں گا، نہیں دے گا تو پھر نہیں آئیں گے. پھر سورہ بقرہ کی جو ہے وہ 285 آیت سے لے کے اس کے آخر تک جو ہے وہ آقا نے کہا کہ ان آیات کو جو ہے وہ پڑھیں. اس کا تقریباً خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رسول نے جو ہے ایمان لے کر آئے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایمان لے کر آئے، اور یہ جو لوگ ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہے انبیاء کے اوپر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ان کے اوپر، اور ہم انبیاء کے اندر کسی بھی حوالے سے ان کے اندر یعنی ڈفرینشیٹ نہیں ہم کرتے، ہر ایک کی بات کو ہم مانتے ہیں. اس کے بعد پھر استغفار ہے اور سب جو ہے وہ آیت کے اندر چیزیں. سورہ مبارکہ کو تدبر کے ساتھ اور تسبیح زہرا سبحان اللہ اور آیت الکرسی کو، اور 3 یا 11 دفعہ سورہ توحید یعنی قل اللہ، اور 1 دفعہ جو کہ قرآن سے انتخاب اور اقتباس کیا گیا ہے. تو پہلے تو جو ہے وہ سورہ کہف کی 11 آیت اور سورہ بقرہ کی 285 سے لے کے اینڈ تک
ان آیات کا جو ہے وہ تلاوت کرے. پھر کیا ہے آیت الکرسی کتاب میں ویسے آپ یہ لکھا ہوا ہے 3 دفعہ یا 11 دفعہ یا ہفتہ مثلا 1 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں سورہ اخلاص. اب ہر کسی کی اپنی اپنی ہوگی روٹین. ظاہر ہے آپ لوگوں میں ہوگا کہ سونے سے پہلے آپ کچھ پڑھتے ہیں یا جو بھی آپ کی روٹین ہے. زیادہ تر لوگ جو یہاں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ٹی وی کے آگے سوتے ہیں. ٹی وی ان کو سلاتا ہے, لوڑیاں دیتا ہے. ٹی وی لگا ہوتا ہے تو وہ جو لوڑیاں دے رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ وہ لوڑیاں دیتا رہتا ہے, پھر وہ سو جاتے ہیں, ٹی وی چلتا رہتا ہے. اب جب ٹی وی چلتا رہتا ہے تو ان کو خوابیں بھی وہی ٹی وی کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہی آ رہی ہوتی ہیں, دماغ میں وہی بیٹھ رہا ہوتا ہے, ان کے خیال میں جو ہے وہی امیجنیشن اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے جو وہ آئیڈیاز پلانٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اگر ویسا ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر بندے کو وہی حالت اسی حالت کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا, اور ادھر بھی وہ خدا سے کی طرف اس کی توجہ نہیں جا پائیں گے. اگر دیکھا جائے تو سونے کو اگر آپ اس حوالے سے لے لیں کہ خدا کے ساتھ ملاقات ہے تو پھر تو بڑا یعنی ہے نا کہ جیسے روبے قبلہ سونا, وضو کرنا, پھر اچھے مثلا یہ کہ اب خدا کے سامنے اٹھنا, چلیں لباس بندہ جو ہے وہ تھوڑا نہیں ایک اچھا سا لباس پہن کے سوئے کہ بھئی خدا کے ساتھ ملنا ہے تو تھوڑا بن سور کے ذرا مسواک کر کے تھوڑی بہت داڑھی کو سیٹ کر کے, یعنی اگر تو واقعی اگر ایسے ہی ہے کہ ملاقات ہے, اور اگر ملاقات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. مثلا ایک وہ ایسے شخص تھا, اس نے کسی نے کہا یار تم جب نماز پڑھتے تو پھٹی ہوئی بنین پہن کے کیوں پڑھتے ہیں نا نماز. اس نے جو اس کے سب سے پھٹے پرانے کپڑے میں اس نے وہ پہن کے جائے نماز پڑھنی. لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں ایسا کام کرتے. کہتا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ خدا یہ دیکھے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, میں اگر اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا تو کہے گا خدا کہے گا کہ یار اس کے پاس تو اچھے کپڑے ہیں, اس کو اور کپڑے نہیں دیتے. تو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے وہ ہم سوتے وقت بھی یہی کام کرتے ہیں, پھٹے پرانے جو سب سے پرانے کپڑے گھر میں ہوتے ہیں وہ پہن کے جائے سو جاتے. اس کے علاوہ طہارت کے ساتھ بندے کو سونا چاہیے. اگر اس کے اندر طہارت نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہے اس کو کر کے تو پھر جو ہے وہ سوئے. ظاہر ہے اگر اسی حالت میں وہ چلا گیا, یعنی اگر غسل واجب اس کے اوپر ہے اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا, روز معاشرے میں کیسا اٹھے گا؟ اسی حالت میں اٹھے گا. بعد والا غسل جی بعد والا غسل پاک نہیں کرے گا. نہیں آگا غسل جنابت وہ تو غسل وہ تو میت کے لیے ہوتا ہے نا, غسل ترتیبی. وہ تو جو یہ تو نہیں کہ اب آپ سارے غسل اکٹھے کر کے جو ہے وہ آخر میں جو ہے بندے کو مل جائے, نہیں وہ نہیں نا. تو وہ یعنی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو اس طرح سے اس کو تاڑ کر, حالانکہ ہمارے لیے یہی کہا گیا کہ وہ اگر اس حالت میں بندہ سویا تو پھر اس حالت میں وہ اٹھے گا. اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں لیکن وہ ایکسیپشنز بہت سارے یعنی کہ ہو سکتا ہے شہداء کے حوالے سے ہو یا کچھ اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے. تو یہ بھی سوچ سمجھ کے جو ہے بندہ سوئے اس طرح, اگر ہے چیز تو اس کو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوئے. یعنی یہ سارے مراحل جو ہیں وہ اپنی ایک تربیت بھی ہے, دوسرا حقیقت ہے یہ, جس کو کہ ہم حقیقت مان نہیں رہے لیکن ایسے ہی ٹھیک ہے نا, یہ ہے ایسا ہی. لیکن ہم غفلت کے اندر کہہ لیں, ہم سستی کے کاہلی کے اندر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, لیکن حقیقت ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں نہیں, ہماری روحوں کو نہیں پکڑتا, وہ ہمیں نہیں احسار میں لے کے آتا, قبض نہیں کرتا ہمیں, تو یہ ہم نے یعنی قرآن کی ہم تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں, ہم احادیث کی نفی کر رہے ہیں. جہاں پہ کہا گیا کہ موت جو ہے وہ سونا جو ہے, نیند جو ہے وہ موت کی بھائی ہے یا بہن ہے یا کزن ہے, ہم رسول کی معذاللہ تکذیب کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایسے ہی, یہ ہمارے اپنے عقیدے کا ہے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ تو
تو وہ جو آیتیں ہیں وہ یہ کہ ایمان لایا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کیا ہے، خاص مومنین بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم اس خدا کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے پروردگار ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور جو کچھ اس نے نیک کمائی کی ہے اس کا فائدہ اس کے لیے، جو بدی اس نے کمائی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں تو ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ جسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈال، اور ہمیں معاف فرما اور ہمارے لیے مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ 285 سے لے کے جو اینڈ تک ہے سورہ بقرہ کی آیت کا یہ ترجمہ۔ اب اگر آپ اس ترجمے میں بھی دیکھیں تو بار بار اس بات کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ جو تم مانتے ہو وہ ویسا ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگو، جو اگر تم نے غلط کیا تو اس کا جو ہے پوچھا جائے گا، صحیح کیا تو اس کا جو ہے وہ آپ کو جزا ملے گی۔ یعنی یہ ساری توجہ ہماری ضروری ہے۔ اگر اس طرح سے انسان سوتا ہے، اس کا میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ بتاؤں، آپ کی جو نیند ہے ایک تو عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جنرلی ہم لوگ جو ہے 8 سے 9 گھنٹے، یا جو زیادہ بزی لوگ ہیں وہ 6 گھنٹے سوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر جو 6 گھنٹے سونا ہے آپ کا اگر وہ عبادت میں شمار ہو جائے، ایسی بات نہیں، دن میں تو ویسے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، دن میں ویسے ٹائم نہیں ملتا، ویسے بھی ہم تھکے ہارے آتے ہیں، 6 سے 7 گھنٹے اگر ہمارے لیے عبادت شمار ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ بالآخر سونا تو ہے، سونے سے پہلے اگر 5 سے 10 منٹ یہ کام ہو جائیں، ہم کر لیں اور ہمارے یہاں سونا عبادت شمار ہے تو پھر کیا اس میں کوئی بری بات تو نہیں نا؟ سونے کی طرح ہے، سون یعنی جیسے گولڈ کی طرح۔ لیکن اچھا اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی عبادت جو ہے وہ نیند جو ہے اس کا عبادت کا ثواب ہوگا۔ اچھا دوسرا کیا ہے کہ جب آپ خدا کے پاس جائیں گے نا ادھر سے پھر آپ کو چیزیں ملیں گی، یعنی آپ کو فیض الہی، بہت بڑے بڑے جو مثلا عرفاء جتنے ان کو جو نیند میں فیض ملتا ہے، عجیب یعنی مشاہدے، مکاشفے، ائمہ معصومین سے ملاقات، ایسی چیزیں ان کو ملتی ہیں کہ جو ان کو دن میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کیوں ملتی ہیں کہ وہ انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کیا سونے سے پہلے۔ ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ یعنی میں آپ لوگوں کے لیے میں اپنی بات کروں، ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی فیض دے رہا ہے، ٹی وی نے مثلا کچھ بھی فیض دے دیا، وہ جو پروگرام لگا وہ فیض دے جا رہا ہے۔ آج جب میں اٹھوں گا میرے پاس وہی فیض ہے جو ٹی وی نے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں کوئی فیض نہیں لے سکوں گا۔ ایک تو یہ دو فیض الہی ملتا ہے، تیسری بات آگا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو اگلا دن ہے نا، اسپیلنگ غلط ہو گیا، نیکسٹ ڈے ہے، اس کی شروعات بہت اچھی ہوگی۔ جو نیکسٹ ڈے نا آپ کا وہ ہوتا ہے نا کہ انگلش میں لوگ کہتے ہیں Did you wake up on the wrong side of the bed؟ مثلا اگر کوئی سڑا ہوا ہوتا ہے نا، یعنی اس کا اپسیٹ، غصہ، تو اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے اس کے الفاظ ہیں کہنے کے، یعنی وہ بندہ اٹھا ہے وہ پورے موڈ میں اٹھا ہے، رات کو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ جس نے کہ وہ اٹھا ہے تو برے موڈ میں، دماغ خراب ہے۔ اب اس کا دماغ کیوں خراب ہے اسے نہیں پتا کہ کیوں خراب ہے میرا دماغ، نہیں وہ خراب ہے، وہ آیا آفس میں ساروں کو جو ہے جھڑک پڑک رہا ہے، انہوں نے بیچاروں کچھ کیا بھی نہیں، بیوی کے ساتھ شروع ہو گیا مثلا یہ کہ تم یہ وہ کیوں ہے، یعنی اس نے رات کو وہ چیز جو اسے مل سکتی ہے، یعنی آپ کا اگلا دن جو ہے اس کی شروعات اچھی ہوگی۔
جب شروعات اچھی ہوگی تو جو ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ رزق میں برکت ہوگی. اور جو آپ کو سب سے بڑا فائدہ ملے گا وہ یہ کہ آپ کی فجر کی نماز قضا کیا نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. فجر کی نماز کی قضا کی کچھ ایسی ریزنز ہوتے ہیں جو ہم نے مثلا ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ مثلا اگر آپ نے محاسبہ کیا, اس کے بعد ان چیزوں کو کیا, اس طرح سے آپ سوئے, اللہ میں نے معاف کر دی, فجر میں آپ کو توفیق دے دی, آپ اٹھ گئے. اچھا, اب یہ جو فجر کی نماز میں قضا آنا نا, اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے, اچھا وہ جو عذاب الہی وہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ حق ہے اور بڑا حق ہے اور ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن اس کی جو سب سے بڑی ہے نا, یہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم امام کے سامنے شرمندگی کے ساتھ جو ہے وہ دن کو شروع نہیں کریں گے. جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا تو امام یہ کہ فجر کے ٹائم پہ اپنے لوگوں کو آگے دیکھتے ہیں. آپ کو پتا تھا ہی نہیں, امام آ کے دیکھتے ہیں کہ مثلا ان کا وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا فجر کا, جو ایگزیکٹ جو ہے ٹائم آ کے پھر وہ دیکھتے ہیں, اچھا بھائی کون سو رہا ہے, کون جاگ رہا ہے. اب جو شخص جو ہے وہ سویا ہوا ہے, امام کا دل دکھتا ہے. حدیث میں کچھ ایسا ہے, اور میں نے شاید واقعہ بھی آپ کو اپنے ایک بھائی کو میں نے رات کو بتا دی حدیث, اور صبح کو میں اس کو اٹھانے گا تو کر کے جو ہے نا وہ اٹھا, اگر وہ سن رہا ہے تو سمجھ جائے گا. میں نے اسے کہا یار کیا ہو گیا, میں نے صرف ایسے آرام سے آگے اٹھایا تو کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں لائٹ پیچھے سے آ رہی تھی اور میں نے جبہ وہ تھوب ہے وہ پہنا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا امام آ کے نا مجھے اٹھا. اسے رات کو میں نے یہ بات بتائی تو صبح کو اس کا یہ افیکٹ ہوا. لیکن یہ ہے ایسے نا, تو اب اگر ہماری نماز فجر کی جو ہے وہ قضا ہوئی ہے تو اب ہم امام کے ساتھ شرمندے ہو کے ہم نے دن کو شروع کیا اور امام کو ناراض کر کے. اب وہ دن جو امام کو ناراض کر کے شروع ہوگا یا امام کے سامنے شرمندگی کے ساتھ جو دن شروع ہوگا, اس کے اختتام کیا ہوگا, اس کے اندر کیا ہوگا, کیا فیض الہی ہمیں ملے گا اور کیا ہماری حالت ہوگی اور کیا ہمیں روحانیت کی جو ہے وہ کوئی چیز ملے گی. اضطراب بھی بڑھے گا نا, زیادہ اور ہی ہوگا. تو اب یہ سب چیزیں جو آپ کا چھٹا فائدہ, اگر میں یہ سب اسی حوالے سے کہ رات کو ہم یہ کام کریں تو پھر اوپر, اچھا چھٹا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا جو ذہن ہے, یہ سائنٹیفکلی بھی بات جو ہے وہ پروف ہوئی ہے کہ وہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے, جو جب آپ اٹھتے ہیں تو جو وہ گھنٹہ دو آپ کے پاس ہوں گے جاب پہ جانے کے لیے, آپ کا جو ذہن ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت آمادہ ہے چیزوں کو جذب کرنے کے لیے. اگر آپ بھی کبھی دیکھیے گا کہ مثلا اگر سید جواد کی آپ نے تقریر سنی رات کو سونے سے پہلے, یا آپ نے تقریر سنی فجر کے ٹائم, اگر آپ نے فجر کے ٹائم پہ وہ تقریر سنی ہے تو وہ تقریر آپ کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے. رات کو اگر لوڑیاں سننے کے لیے سنی ہے کہ اگر 2.5 گھنٹے پڑھیں گے تو کہیں گھنٹے ڈیڑھ میں تو میں سو ہی جاؤں گا نا, یعنی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں تو میں سو ہی جاؤں گا, پھر اگر لگے رہے باتیں کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رات کو سننا اور دن میں سننا اور فجر کے ٹائم پہ سننا, اس کا ایک بہت بڑا فرق ہے, اثر ہوتا ہے. نہیں 2 گھنٹہ باقی کی جو ہے گاڑی میں سن لینا, آپ گھنٹہ جو ہے وہ اس وقت سننے باقی ہے. اچھا اس کے بعد بھی آگے نیچے ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں اعمال, ان کو بھی دیکھ لیجیے گا. اے برادر, اکثر اوقات بہت سارے معارف اور علوم خوابوں میں سالکین کے لیے کشف ہوئے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے مقامات انبیاء اور ائمہ علیہ السلام اور بزرگان کی زیارت سے خواب میں سالکین کو عنایت ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ چیپٹر, یہ دروازہ کمپلیٹلی بند کیا ہوا نا اپنے, اگر کوئی فیض ہمیں مل بھی سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ دروازہ بند.
اگر مثلا امام آ کے میری زیارت کرنا بھی چاہتے ہیں تو میں نے دروازہ بند کیا ان کے لیے. مثلا میں اگر ان چیزوں کے ساتھ نہیں سویا، امام آ کے مجھ سے ملنا بھی چاہتے ہیں تو میں نے خود ہی کہہ دیا نا کہ دروازہ بند. اگر آپ مجھے ملنے آئے میں دروازہ کھولوں ہی نا، میں نے خود ہی بند کر دیا نا کہ آپ نہیں آ سکتے. بہت ساری دفعہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہے پھر اس شخص کے اوپر جو اپنی اس پوری زندگی کو گزار لے اور اس زندگی کے اندر وہ ایک دفعہ اپنے کسی بھی معصوم کی زیارت نہ کرے. واقعی افسوس ہے اس شخص کے اوپر کہ اس کو جب بندہ، جب میں جیسے 40 سال کا ہوں، 14,000 ٹائمز میرے پاس موقع تھا، 14,000 دن میں اس دنیا کے اندر رہا ہوں، 14,000 دفعہ میرے پاس موقع تھا کہ میں اپنے کسی بھی معصوم کی زیارت کر سکتا. اور بندہ جو ہے اس کو یہ افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں آیا اس زندگی میں اور کر کے آ کے میں چلا گیا. جب کسی سے اگر پوچھیں، کوئی اگر بتا دے کہ جی میں نے امام کو دیکھا ہے، تو سب بڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے. ہم سب کے لیے یہ موقع جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے. وہ سورہ یونس کی آیت انہوں نے اس کے حوالے سے کہا. ایک اور آیت میں وارد ہوا کہ آیت میں خوشخبری سے مراد اچھے اور بشارت والے خواب ہیں، یا خود اس بندے نے یا کسی اور نے کے بارے میں دیکھیں. کچھ وہ پھر اپنے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ یعنی انہوں نے بھی خوابوں کے اندر ظاہر ہے کہ معصوم علیہ السلام کو دیکھا ہوں. صحیح. حاصل کلام ان آیات کے پڑھنے کے بعد اگر اس کو حال ایک باطنی کیفیت حاصل ہو جائے تو اس فکر کی حالت میں سو جائے. یہ کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ ذکر اور اذکار میں مشغول ہو جائے اور ذکر کی حالت میں نیند آ جائے. اگر ذکر کو آخری سانس تک ادامے، یعنی وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا جب بندہ ہوتا ہے کہ وہ برزخ میں جانے سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم کو احساس کر پاتے ہیں؟ کبھی وہ ٹائم پر دیکھیں اس کا کہ آپ کو ایکسرسائز کیسے. آپ کا وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب نیند کے حوالے سے کب ہوتا ہے، کب ٹوٹتا ہے وضو؟ نہیں، نیند آگے نہیں وضو اگر آپ کی نہ سن سکتے ہیں. ہاں، یعنی جب سننا آپ سن نہیں سکتے نا، مثلا آپ کو اونگ آ گئی، جیسے بھی آپ ہو جاتا ہے، تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ بھائی ضروری نہیں کہ ہر اونگ پہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یعنی جیسے میں اب درس دے رہا ہوں نا، تو اگر ایسا ہوا ہے نا کہ آپ وہ درس نہیں سن پا رہے، اب آپ درس نہیں سن پا رہے اور جب آپ کی اونگ سے آپ فارغ ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹائم لیپس لگا ہے کہ اس کے اندر میں نے کچھ مس کر دیا، اس کا مطلب وضو آپ کو کرنا پڑے گا. ضروری نہیں کہ اس دوران آنکھ بند ہوئی ہو. ضروری بھی نہیں ہے مثلا کہ آنکھ بند ہوئی ہو، کیونکہ کئی لوگ کھلے آنکھوں سے سو جاتے ہیں. پریکٹس ہوتی ہے، آنکھیں کھولے بھی ہوتے ہیں پھر بھی سو جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ جو حالت ہے، اب یہ تھوڑا سا اگر وہ ہو جائے کوئی سائی فائی ٹائپ چیز یا کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی عجیب سی باتیں ہو جائے تو معاف کر دینا، اور باقی یہ کہ اس کے اوپر کوشش کریں گے درس ختم کریں. عالم ملک، یہاں عالم ملک سے مراد یہی ورلڈ، یہ جو 3 ڈائمینشنز، یہ ساری ابھی ہے حالت. کانشیس مائنڈ جو ہے، جو لاز آف گریوٹی کو ابھی اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے.
लॉ ऑफ ग्रेविटी को आपने एक्सेप्ट किया हुआ ना इस वक्त, यानी आप सीएन टावर से जो है छलांग नहीं मारेंगे, है ना। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटी को एक्सेप्ट किया हुआ है। और कौन सा लॉ है, मसलन एक्शन और रिएक्शन, हाँ, किनेटिक, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कानून आपने सब ये, यानी इसके दरमियान में जगह है बरज़ख, और यहाँ पे फिर आलम में मलकूत शुरू होता है, ठीक है। आप जनरली, यानी जो बंदा होता है, वो जो मेरे जैसा बंदा है, वो जब सोता है तो वो बरज़ख में चला जाता है, यानी वो ना तो आलम मलकूत में है, ना ही वो मुल्क में, वो यानी मिडल के अंदर है, सही है। वो खुदाई के पास, मतलब बरज़ख में जो लोग हैं वो किसके पास है, खुदाई के पास है ना, है वो खुदाई के पास, लेकिन वो दोनों चीजों के कहने के दरमियान में है, सही। अब उसके अंदर ये बरज़ख के अंदर जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, उसको वो भूल जाता है, यानी ये जो यहाँ पे जो ख्वाब आती है हमें, जो जनरली जो हमारी ख्वाबें होती हैं, उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी को हम भूल जाते हैं। अब ख्वाब में बंदा सुपरमैन बन के उड़ रहा है, उसको ये अजीब महसूस नहीं होता, यार मैं उड़ रहा हूँ मैं, यानी ये तो ग्रेविटी का लॉ मैंने तोड़ दिया, उसको ये महसूस नहीं हो रहा था। यानी ये जो एक्शन और इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन ये है कि उसे गोली लगी वो फिर भी चल रहा है, खून भी नहीं निकल रहा, कुछ में गोलियां ठक ठक करके जो है वो जा रही हैं। और नहीं, आप लोगों के ख्वाबों में पता नहीं है सर, हमारे होता था जब शुरू में बचपन में, मसलन बंदा जो है वो ख्वाब देख रहा है, हमारे इंडिया का होता था कि मसलन मैं अपना शिप लेके गया हूँ, मेरा कज़न जो है वो अपना जहाज लेके गया और हम जा रहे हैं उधर, जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटी भी एग्जिस्ट नहीं करता, गोलियां शोलियां इधर उधर, दो बंदे जाके पूरे इंडिया को हम फतह कर लेते थे, ठीक है, एक शिप और एक वो फतह करके झंडा गाड़ देना। अब ये क्या हुआ कि इस आलम मुल्क के जो लॉज हैं हम उधर भूल गए, और जब भूले और हमने नहीं समझा कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। गोली लग रही है लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं एहसास हो रहा, उड़ना मैं उड़ सकता हूं। जब तक कि ये आपका कॉन्शियस माइंड है, उस वक्त तक ये लॉज आपको इन्हीं लॉज के आप ग्रिप में। लेकिन जैसे आप उस आलम ख्वाब के अंदर दाखिल हुए, अब वो लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बार बार नैग नहीं कर रहा कि ग्रेविटी है भाई गिरोगे। आपको है कि सबकॉन्शियस ने, आपके जो सबकॉन्शियस है उसने अब वो कंट्रोल ले लिया है, और सबकॉन्शियस में इमेजिनेशन है, उसमें कोई भी बंदा कोई भी चीज बन सकता है। टेररिस्ट करने से आप आकर बाजत बन जाएंगे बरज़ख में, क्या है उसमें? मुश्किल है, नहीं होता। आप सोचते हैं मसलन बंदे जो नौजवान होते हैं वो शुरू में कुछ ख्याल बाफ कर रहे होते हैं ना, मसलन अच्छा ये जैसे आप लोगों ने तो ऐसे नहीं किया होगा, मसलन ये लड़की है, फिर मैं उसको ऐसा खत लिखूंगा, वो खत पढ़ेगी, फिर उसे मैं कहूँगा इधर, फिर वो उधर आएगी, फिर वहाँ पे सामने कोई उसको मसलन कोई डाकू शाकू आएंगे, फिर मैं डाकुओं को जो है वो सारों को जो है वो कर दूंगा, और फिर वो जो है वो कहेगी कि भाई क्या बात है, और वो बड़े ख़ानदान की होगी लड़की, और फिर वो जो है हमारी शादी हो जाएगी, और फिर जो है वो आगे बच्चे होंगे और ये सारा कुछ होगा, ठीक है। अब वो ऐसे ऐसे वो ख्याल जब वो कर रहे अपने, अब उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहा है, उसका कनेक्शन कॉन्शियस माइंड से ख़त्म हो रहा है, सबकॉन्शियस के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, और वो कवि से कवि हो रहा है। और उस ख्याल के अंदर वो ये सारे ख्यालों को जब कर रहा है तो वो एक्चुअली अपने आप को देख रहा है ऐसे, और वो जज्बात को भी वो क्या कर रहा है, एहसास कर रहा है। अब वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शख्स उसी चीज के अंदर फिर वो यानी एक डार्ट, यानी वो कि उसे फिर वो ख्वाब नजर नहीं आ रही, यानी उसे अपने आप के बारे में भी एहसास नहीं है कि वो किधर है। जनरली जब आप उठते हैं बहुत कम चीजें होती हैं जो आपको याद रहती हैं, जनरली याद हुई रहेगी जो आपने शुरू के अंदर जो है ना वो किया, या आखिर में।
وہ مڈل کے اندر وہ بالکل اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کراس اوور ہے ہمارا، یہ ہم گزرتے ہیں برزخ سے. کراس اوور جو عالم ملکوت کے اندر لوگ کر لیتے ہیں، ان عالم ملکوت کے اندر پھر وہ خدا کے فیوز ہے، مشاہدات ہے، مکاشفات ہے، ائمہ معصومین ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ملائکہ ہیں. لیکن یہ جو خواب جہاں پہ اب ڈیپینڈ کر رہی ہے نا کہ وہ چیز جو آپ نے شروع میں بانفنا شروع کی، سوچنا شروع کی، اگر وہ اذکار الہی ہے، اگر اس وقت آپ کے زبان پہ جو ہے وہ خدا کا نام ہے، اگر آیات کی تلاوت ہے، اگر سورہ اخلاص آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صلوات بھیج رہے ہیں، اب جب آپ اس برزخ کے کانشنس جیسے جیسے آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اور سب کانشنس ٹیک اوور کرتا ہے، اب آپ کا کیا ہے؟ اب جو آپ داخل ہو رہے ہیں برزخ کے اندر، وہ عالم ملک کے ساتھ اور اپنی خواہشات اور اپنی نفس کی لولی ڈیزائرز اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ نہیں ہو رہے. اب یہاں پہ آگے ممکن ہے کہ اب جب آپ کو خواب آئیں گے تو وہ جو پروجیکشن ہوگی وہ عالم ملکوت سے، تو کوئی نبی کے ساتھ ملاقات، امام کے ساتھ ملاقات، کوئی مشاہدات، کوئی فیوز ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ عالم احتضار کے اندر جب بندہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یار لا الہ الا اللہ پڑھو. اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوگے اور اس حالت میں تمہاری جان چلے گی تو تم بخشے جاؤ گے. کہا جاتا ہے نا. اچھا اگر ہم اس کو نیند کو بھی عالم احتضار، یعنی وہی جو حالت ہے ہماری، ہمارا جانا یہاں سے وہی ہے چیز، بھائی سمجھ رہے ہیں، بہن سمجھ رہے ہیں، موت ہی سمجھ رہے ہیں، پھر وہ جو آخری لمحات ہیں جہاں پہ ہم برزخ کے اندر داخل ہوتے ہیں یا اس جگہ پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے یہی ہے نا پھر کہ ہماری زبان پہ بھی وہ اذکار ہوں، خدا کی یاد ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز پھر اگر ذکر کو آخری سانس تک ادام نوم و نیند اور بیداری کے درمیان ہو، یہاں تک کہ زبان حرکت کرنا چھوڑ دے، نفس یا اللہ یا تنہا لفظ جلالہ کو کہے، بہت ہی اچھا. اگر اس حالت میں سو جائے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے لیکن نفس آشکار ذکر کر رہا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو جاگنے والے ہیں اس کے ارد گرد وہ بھی اس کے ذکر کو سن پاتے تھے. ایسے ہوا ہے کہ عرفاء کے حوالے سے ہے کہ مثلا وہ سوئے میں اور ان کے زبان جو ہے وہ بند ہے لیکن ان کے اندر سے اللہ یا اللہ کی جو ہے وہ صدا آ رہی ہے، ذکر کی جو ہے نا آواز آ رہی ہے، حالانکہ زبان بھی نہیں ہل رہی، کچھ بھی نہیں، لیکن اندر سے چیز جو ہے وہ سن رہی. اب جب اٹھنے کے ہیں وہ ایک علیحدہ ہے. اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں، آپ لوگوں کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ برزخ میں ہم جاتے ہیں، کہیں کوئی لائن ڈیوائڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت برزخ میں یا اس وقت ہم عالم ملکوت میں؟ اور جنرلی جب بندہ عالم ملکوت کے اندر ہوتا ہے تو جو اس کو مکاشفہ ہوتا ہے نا، یا جو اس کی جو خواب ہوتی ہے وہ یعنی یہ جو برزخ ہے یہ مخلوط ہے ملک اور ملکوت کا. وہ خواب جو ہے وہ مخلوط نہیں ہوتی ملک اور ملکوت میں، وہ ایکچول ملکوت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. تو جو حقیقت ہے وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. برزخ میں سراب ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. ہے نا کہ مثلا آپ سراب دیکھ رہے ہیں، پانی لگ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، نزدیک جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خواب بھی ایسی ہوتا ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا گولی لگی اور وہ آپ کو اثر نہیں ہوا. یہ ایک سراب ہے نا، حقیقت تو نہیں ہے. گولی اگر لگے گی تو درد ہوگی، خون نکلے گا. صحیح. اب وہ جو حالت ہے برزخ کے اندر، یہ دونوں چیزوں کا مخلوق ہو جانا، وہ چیز عالم ملکوت ہے. ان کے مشاہدے میں یہ چیز نہیں ہے. جب امام معصوم کی آپ کو زیارت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا.
انسان کو جنرلی جب کسی معصوم کی زیارت ہوتی ہے تو ان کو ان کی شکلیں یاد نہیں رہتی، لیکن ان کو یہ اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ وہی تھے. ان کے کچھ جو ہے وہ چیزیں ہو سکتے ہیں ان کو یاد رہ جائیں، قد و قامت یاد رہ جائے، یا مثلاً یہ کہ کوئی ایک، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ان کے نقش اور ان کی ساری چیزیں ہیں وہ یاد ہیں. لیکن اس کے اندر جو وہ جب اس خواب کو وہ حتیٰ یاد بھی کرتے ہیں نا، تو ان کے لیے وہ جو یاد کرنا ہے نا خواب، اور کسی اور خواب کو یاد کرنا بہت فرق ہوتا ہے. وہ دوسرے خواب کو اگر یاد کریں گے تو انہیں یہی ہوگا کہ یار یہ خواب ہے، لیکن اس کو جب وہ کریں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا یہ حقیقت ہے. تو جو عالم ملکوت کے اندر مشاہدہ ہے یا عالم ملکوت کی جو خوابیں ہیں وہ برزخ والی چیز نہیں ہے. ایسے نہیں کہ میں اس کو اپنے اوپر طاری کر سکتا ہوں، کہ میں امام کو جو ہے وہ طاری نہیں میں کر سکتا. جیسے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک حالت طاری کر لیتے ہیں سونے سے پہلے، خیالوں کے وہ خواب بنا کے ان کے اندر ایک دماغ جو ہے ان کو چل رہا ہوتا ہے. اور یہ پریکٹس ہوتی ہے لوگوں کے سونے کے لیے. کوئی نہ کوئی سوچ لے لیں گے، اس کو پھر کھولتے رہیں گے، کھولتے وہ بیچ میں وہ چلے جائیں گے، ریم میں چلے جائیں گے. رینڈم آئی موومنٹ جو سائنٹیفکلی چلائی جاتی ہے، رینڈم آئی موومنٹ کے اندر جو برین ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس کی جو سینسری جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن یہ صرف کانشیس لیول پہ ہو رہا ہے. جو سب کانشیس ہے جو 99% ہمارا ہے، جس کو کہ ابھی تک سائنس نہیں ڈسکور کر سکی، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ابھی تک کوانٹیفائی نہیں ہو سکی. اور برین کے ساتھ کچھ ہے کہ فرنٹل لوب اور یہ ساری چیزوں میں وہ ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں یا فیئر ہے یا یہ اس طرح کی چیز ہے، لیکن وہ ایکچولی کوانٹیفائی نہیں کر پا رہے. یہ مادی چیز نہیں ہے، نہیں یہ مادی نہیں ہے، اور یہ ایکچولی چیز ہمیں دی گئی ہے کہ خواب دیکھنا نا، تاکہ انسان کو یہ بار بار یقین آتا رہے کہ یار اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر میں ویسے ہی ہوں گا جیسے میں خواب کے اندر ہوتا ہوں. جس طرح سے مجھے خواب میں وہ حقیقت لگتی ہے نا، اسی طرح سے وہ دنیا بھی مجھے حقیقت لگے گی، آل دو کہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہوگی. اس کی وجہ بھی جو حدیث میں ہمارے یہاں سمجھتا ہے کہ خواب لوگوں کو پہلے نہیں آتے تھے. انبیاء آ کے کہتے تھے لوگوں کو کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا، وہ کہتے تھے یار یہ کیا بات ہے، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. پھر ان کو جو ہے وہ خواب آنے لگے، انہوں نے پھر آ کے پوچھنا شروع کیا کہ میں نے یہ دیکھا، میں اس کے اندر جل رہا تھا، میں اس میں مجھے جو ہے وہ لذت محسوس ہو رہی تھی، رو رہا تھا، یہ سب کچھ، اور مجھے حقیقت لگ رہی تھی وہ چیز. تو پھر وہ انبیاء نے بتانا شروع کیا کہ بھئی یہ وہی، اسی طرح سے تم جو ہے اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہی ہوگا، اسی طرح سے ایک حقیقت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی شروعات بھی اسی لیے ہوئی، اور یہ ابھی بھی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بار بار یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو مصیبت ہے، جو درد ہے، جو یہ سب چیزیں اسی طرح سے، بلکہ کئی دفعہ اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے. اس درد کی جو شدت ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، وہ جتنی ادھر ہوتا ہے نا اتنی نہیں بلکہ ادھر زیادہ انسان محسوس کرتا ہے. صحیح. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایسا ہو جائے. وہ کتاب کے اندر جو آگا نے تاکیبات بتائیں گے اس پہ کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ پھر زیادہ میں سائفائی نہیں کرتا یہ سارے اس حد تک، کیونکہ جو عرفاء ہیں ان کے لیے برزخ بھی نہیں ہوتی. وہ جیسے یعنی وہ اپنی روح کو بھی جسم سے جب مرضی چاہیں علیحدہ کر لیتے، یعنی جب مرضی چاہیں وہ عالم ملکوت میں جا کے واپس آ سکتے ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقدس ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس چیز کی. چلا کیا سوال چلے. اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے عذاب سے ڈر سکیں، اور وہ ہمارے لیے باعث بنے کہ ہم اس دنیا میں صحیح معنوں میں توبہ کریں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آج رات ہم اس کے پاس جائیں تو ہمیں اجازت دے واپس آنے کی، اور اس حالت میں سوئیں کہ ادھر سے فیوزات جو خدا نے دوسروں کے لیے رکھے ہمیں بھی حاصل ہوں. اور
امام معصوم کی ہم سب کو جو ہے وہ زیارت ہو تاکہ ہمارا یقین میں اضافہ ہو، اور اس دنیا میں بھی ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اور باقی قیامہ کی بھی جو ہمیں زیارت درکار ہے، خدا وہ ٹائم ہمیں دکھائیں، شہداء کے درجات کو بلند کریں، خصوصاً حضرت مسند بن عقیل جو کربلا کے پہلے شہید اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور جو ان کی قربانی ہے اللہ کرے کہ ہم اس قربانی سے سیکھ کر، اور ان کے خلاف جو دھوکہ ہوا اور جس انداز میں ان لوگوں نے اپنے امام معصوم کے ساتھ بلکہ بیعت کو توڑا، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح سے نہ ہوں کہ جب ہمارے امام آئیں اور جو ان کے نائب ہیں ان کے ساتھ ہمارا ربط ہمیشہ رہے اور ان کے حکم کی ہم تعمیل کر سکیں، کیونکہ رابر معظم کے حکم کی تعمیل نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کر کے اپنی بیعت کو توڑا تھا۔ خدا ان کو اپنے زمان میں رکھے، رابر معظم کو انقلاب اسلامی کی حفاظت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔